الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیرایا میں تخلیق کیا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو جو ٹاپک کے لیے چل رہا ہے وہ ہے وجود غیر اللہ کی نفی۔ اس حوالے سے شعر کی تشریح بھی ساتھ چل رہی ہے، اسی شعر کے حوالے سے جو نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ، تو شعر یوں ہے: دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو ہم یہاں تک آئے تھے عزیزان گرامی قدر کہ جو لوگ ان لوگوں کو جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، علماء خیر سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں بھی حاضری دیتے ہیں اور ان کے اس دار فانی سے رخصتی کے بعد بھی حاضری دیتے ہیں، اور وہ ان کو بھی اور ان کے عقیدت مندوں کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہاں ان کی اس طرح سے عقیدت کرتے ہیں جیسے بت پرستی ہے، یعنی ان لوگوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو بت کہتے ہیں کہ یہ بت ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر ان سے ایسی بات ہی تو وہ بت ہی ہوئے نا، ان کے مطابق، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، ان کی یہ جہالیت اس سے عیاں ہوتی ہے، انہیں بت میں بھی اور انسان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ انسان جو ہیں اس میں روح ہے، بت میں روح تو نہیں ہوتی نا۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعزازات سے حضرت انسان کو نوازا ہے، جبکہ اصنام تو انسان نے خود گھڑے ہیں، خود ہی گھڑ کر اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، جیسے بدھ مت ہیں یا ہندو ہیں یا پارسی ہیں، آگ خود جلاتے ہیں اور اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کچھ سورج پرست ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین، یا انبیاء کے ساتھ ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جیسے کرسچین ہیں، یہودی ہیں، یہ حضرت عیسائی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ تو چلو شرک ہوا، لیکن یہ بتوں کے ساتھ ان کی نسبت کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، جبکہ اصنام ایسے نہیں ہیں۔ اصنام تو مخلوق کی تخلیق ہے، اور انسان براہ راست خود خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور پھر اسے خلیفہ کے تاج سے نوازا گیا ہے، اس کے سر پر خلافت کا تاج سجایا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے مصطفیٰ وقت یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ تو اپنی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلیفہ ہے، تو یہ بت تو نہیں ہے نا جس کو تم بت کہتے ہو۔ ہاں انسان تو بت پرست ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین، یہ تو بت نہیں ہے نا، یہ تو انسان ہے۔ یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں۔ تو
جو لوگ یہ ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں، شرک کے فتوے داغتے ہیں، تو کیا وہ خالق کی تخلیق اور مخلوق کی تخلیق کو برابر کا درجہ دیتے ہیں؟ یہ تو پھر خود بخود ہی شرک ان کا ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور مخلوق کی تخلیق کو برابر نہیں کہہ سکتے، برابر درجہ نہیں دے سکتے۔ ہر دور میں انسان کسی نہ کسی شریعت کی پابندی کا مکلف رہا ہے، جبکہ کسی دور میں بھی اصنام یا معبودان باطلہ اس کے مکلف نہیں رہے۔ قرآن مجید میں انسان کو شرف اعزاز جو بخشا ہے، شرف و فضیلت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق یقیناً ہم نے بنی آدم پر کرم فرمایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کے سر پر اس کی عظمت کے تاج ہیں، اس کے اعزازات ہیں، جبکہ اسلام وغیرہ کے لیے تو کہیں ایسی عزت افزائی ہمیں نہیں ملتی، نہ قرآن مجید میں ملتی ہے، نہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ ہنگامہ معاشر کا انعقاد انسان کی باز پوس کے لیے ہوگا، حشر بپا ہوگا انسان کی باز پوس کے لیے کہ تجھے میں نے کیا عطا کیا اور سر پہ تیرے تاج رکھا اور تو نے کیا کیا۔ اسلام وغیرہ کے لیے تو قیامت قائم نہیں ہوگی، انسان کے لیے قائم ہوگی۔ یہ تو عزیزان گرامی قدر میں نے جو آیات بیان کی، امور ذکر کی ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے، یہ تو عام بات ہے، بطور مثال ہے، ورنہ تو اسلام اور انسان کے فرق کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ یا داعی پکارنے والا سے مراد انسان ہی تو ہے، بت تو نہیں ہے۔ خداوند عالم نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے، اور یار لوگ اسے بت کہتے ہیں کہ تم ان بتوں کو لٹا کے پوجا کرتے ہو قبر میں، اور ہندو بٹھا کے مندر میں پوجا کرتا ہے، تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ استغفر اللہ، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھیں، جنت البقیع میں بھی دیکھیں، جا کے انبیاء کی قبور کو دیکھیں، جہاں روزے نہیں بھی ہیں، بی بی آمنہ کو مزار کو دیکھیں، حضرت حسن مصنع کے مزار کو دیکھیں، حضرت حسن کے مزار کو دیکھیں جنت البقیع، کوئی روزہ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن آج بھی وہ جگہ پاکیزہ ہے، لوگ سلام کرنے جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفور ونحن بالاثر۔ مصطفیٰ نے یہ کلمات حدیث ہے سکھائے ہیں ہمیں، سلام کرو وہاں جا کر، زندہ ہے نا، سلام زندہ کو کیا جاتا ہے، یا قبر میں کچھ نہ تو سلام کرنے کا کیا فائدہ، یا اس کی روح نہ سنیں، روح کی ہم بات کر رہے ہیں، نہ سنیں، اس کا کیا فائدہ۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ ایسے لاجانی کام بتائے گا؟ استغفر اللہ، خود سوچو تم کیا کرتے ہو، تمہارا علم کیا ہے، تم اچھے بھلے ایک اللہ تعالیٰ کے مقربین کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، اولیاء اکرام کو، علماء خیر کو اپنی پارٹی بازی کے لیے اور اپنی مولویت ثابت کرنے کے لیے اور اپنی دین فروشی جو منع ہے، ممنوع ہے، دین میں منع ہے، حرام ہے، اس کو تم پازیٹیو کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے فتوے داغتے ہو کہ یہ بت پرستی ہے، یہ بت ہے۔ حیا کرو، بس اتنا ہی کہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم تو انسان کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور تم انہیں بت کہتے ہو، انہیں مشابہ قرار دیتے ہو بتوں کے۔ نعت کا سر بغریباں کے اسے کیا کہیے۔ عزیزان گرامی قدر، دعا فرمایا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔